براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ میں نے آپ کو کل جو ویڈیو تھی اس کے اندر یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ پراسٹیٹ گلینڈ کیا چیز ہے اور یہ بڑھ کیوں جاتے ہیں، ان کا سائز کیوں بڑھ جاتا ہے اور اس کے بڑھ جانے سے کیا تکالیف ہوتی ہیں۔ مختصراً میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ 40 سال کی عمر کے مردوں میں زیادہ طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے، جو 40 سال سے زائد عمر کے افراد ہیں ان میں، اور یہ خواتین کا مرض نہیں ہے، یہ ان کی خواتین کی بیماری نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، پیشاب رکاوٹ کے ساتھ آتا ہے، پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور بعض دفعہ پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر پیشاب والی نالی لگانی پڑتی ہے جس کو ہم کیتھیٹر کہتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پھر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں یہ آپریشن ناگزیر ہو گیا ہے اور پراسٹیٹ گلینڈ کو ریموو کر دینا ہی ضروری ہے۔ اس چیز کو ہم پراسٹائٹس کہتے ہیں، یعنی پراسٹیٹ کا پھول جانا، سوج جانا، ان کے اندر سویلنگ کہا جانا۔ پراسٹیٹ گلینڈ ہمارے پیشاب والی نالی کی بیک سائڈ پر ایک بڑا دودھ ہوتا ہے جو پیشاب کو لانے میں اور سیمن کے اخراج میں ایک ترتیب پیدا کرتا ہے، ایک نظام پیدا کرتا ہے کہ جس وقت سیمن نے خارج ہونا ہے اس وقت پیشاب خارج نہ ہو، اور جس وقت پیشاب خارج ہونا ہے اس وقت سیمن خارج نہ ہو۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا تعارف، لیکن ہمارا اصل فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہومیوپیتھک ادویات کون سی ہیں اور ان کی کون سی پوٹینسی ہم استعمال کریں، کتنا عرصہ استعمال کریں، اور اس سے بغیر آپریشن کے یہ پراسٹائٹس جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشاب میں خون آ رہا ہے اور پیشاب گدلا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ پراسٹیٹ کا مسئلہ ہے، تو اس وقت ہماری میڈیسن ہے ویسیکیریا۔ یہ مدر ٹینچر میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے 15 ڈراپس دن میں 3 دفعہ پانی میں ڈال کر استعمال کیے جائیں تو یہ پراسٹیٹ کی انفیکشن، پراسٹیٹ کا سوج جانا، پیشاب کی نالی کے اندر جو ہے وہ جلن، یہ چیزیں جو ہے کور ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، پیشاب تھوڑا تھوڑا بار بار آتا ہے، رات کو کئی دفعہ پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، اور پیشاب شدید جلن کے ساتھ آتا ہے، پیشاب والی نالی میں بہت جلن ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہماری میڈیسن ہے کینتھرس۔ کینتھرس جو ہے وہ 30 پوٹینسی میں اور 5 ڈراپس دن میں 4 دفعہ لیے جائیں 1 گھونٹ پانی میں، تو یہ زبردست میڈیسن ہے۔ لیکن اگر یہ افاقہ ہوتا جائے تو میڈیسن کی مقدار اور اس کا وقفہ کم کرتے جانا چاہیے، یعنی 4 دفعہ لینے کی بجائے آپ 3 دفعہ لیں، پھر 2 دفعہ لیں، پھر 1 بار لیں، تو یہ بہترین میڈیسن ہے۔ پراسٹیٹ گلینڈ کی سویلنگ، پیشاب کا بار بار آنا، تھوڑا آنا، پیشاب کا رک جانا، اس کے لیے ایک معروف میڈیسن ہے جس کو ہم کہتے ہیں سابل سیرولیٹا۔ اس کا دوسرا نام جو ہے سپالمیٹو بھی ہے۔ یہ میڈیسن جو ہے وہ عام طور پر مدر ٹینچر میں استعمال کی جاتی ہے اور یہ بہترین دوائی ہے پراسٹیٹ گلینڈ کو ٹھیک کرنے کی، اور اس کو ہومیوپیتھی کی ایک قسم کی بے تاج میڈیسن کہا جاتا ہے پراسٹیٹ گلینڈ کے حوالے سے۔ یہ عورتوں میں جو ہمارے جو بریسٹ ہے اس کے سائز کو بڑھانے میں بھی بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے، جن کی بریسٹ بالکل مفقود ہو جاتی ہیں، ختم ہوئی ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں، ایسی خواتین ہوتی ہیں، یا ان کا سائز یا ان کی ٹائٹنس جو ہے وہ نہیں پوری ہوتی ہے۔ بہرحال اس ٹاپک پہ تو ہم انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے، لیکن آج یہ جو بات ہے سابل سیرولیٹا کے حوالے سے، پراسٹیٹ گلینڈ کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ پراسٹیٹ گلینڈ کے سائز کو کم کرنے میں، نارمل کرنے میں اس دوائی کا کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مجرد رہتے ہیں، زیادہ دیر تک شادی نہیں کرواتے ہیں، ان کو اس طرح کا مسئلہ پراسٹیٹ گلینڈ کا ہو جاتا ہے تو اس میں کونیم بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ اور وہ بوڑھے جن کی جو ہے وہ سکن ڈھیلی پڑ جاتی ہے، قبض کا شکار رہتے ہیں، اور ان کو یہ پراسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں کلکیریا فلور جو ہے، کیلشیم فلور جو ہے وہ بڑی اچھی میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی۔ یہ 6x میں 4 ٹیبلٹ جو ہے وہ دن میں 4 دفعہ لی جائیں تو بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ اور بوڑھوں میں پراسٹیٹ گلینڈ کی انفیکشن اور پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے میں
ایک اور میڈیسن ہے جس کو ہم برائٹا کارب کہتے ہیں، بیریم کارب بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. اس میں 200 میں یہ لی جائے اس کی پوٹینسی، اور 5 ڈراپس رات کو سوتے وقت لیں آپ، تو اس میں الحمدللہ یہ بہترین میڈیسن ثابت ہوتی ہے. پراسٹیٹ گلینڈ میں انفیکشن، ان کا کینسر، اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس میں، اور ساتھ شدید قبض بھی ہو، تو ہائیڈراسٹس میڈیسن جو ہے وہ مدر ٹینچر میں آپ 3 سے 5 ڈراپس جو ہے صبح کھانے کے کو 2 گھنٹے بعد لیں ایک دفعہ، تو یہ بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے، بہت اچھی میڈیسن ہے. اس کے علاوہ جو ذہنی بے چینی اور زیادہ دیر مجرد رہنے سے، یا بوڑھوں میں پیشاب میں رکاوٹ بھی، اور ساتھ یہ ہے کہ جلن بھی پیشاب میں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہماری ایک میڈیسن ہے اسٹیفسکیریا. یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی، اور یہ 30 پوٹینسی میں، 200 پوٹینسی میں اور 1 m پوٹینسی میں اکارڈنگ ٹو سمٹمز یہ میڈیسن لی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری میڈیسن ہیں جو ہمارے جو پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے میں، پراسٹیٹ گلینڈ میں انفیکشن کے ہو جانے سے، اس میں سوجن کے ہو جانے سے کے لیے بہت اچھی ہیں. مثلاً کلیمیٹس ہے، اوسمیم کین ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایسی میڈیسن ہے ہومیوپیتھی میں کہ جو اس کی علامات کے مطابق دی جا سکتی ہیں. تو میں یہ ساری میڈیسن اس لیے ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بتا رہا کہ اصل میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشاورت کے بغیر کوئی بھی میڈیسن سیلف میڈیکیشن کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہم آپ کو یہ ایجوکیشن پرپز سے کے لیے جو ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں یہ بتائی جاتی ہیں. خود علاج کرنے کے لیے اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ ہومیوپیتھی میں علاج جو ہے وہ علامات کے مطابق کیا جاتا ہے. ہاں البتہ پراسٹیٹ گلینڈ کا بہترین علاج موجود ہے ہومیوپیتھی میں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ بغیر آپریشن کے اس کا علاج موجود ہے. خواہ یہ کسی بھی سٹیج میں ہو، پیشاب بالکل بند بھی کیوں نہ ہو چکا ہو، ایون پیشاب والی نالی ہی کیوں نہ لگ گئی ہو، تو اس کے باوجود اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. خواتین و حضرات، آپ کو انشاءاللہ یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہم سے ہو تو میرا یہ واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ کے فضل و کرم سے ہر بیماری کا علاج موجود ہے، تو پورے اعتماد سے ابھی رابطہ کیجیے. ڈاکٹر رضوان ثاقب 0303 7578 803.